نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها ما أراد بها صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ کی بارگاہ میں حمد اور وجہ تخلیق کائنات حضور نبی پاک صاحب لاولاک تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے کم و بیش 12-13 دن قبل فیصل آباد کے اندر خلفائے ثلاثہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں دریدہ دہنی کرتے ہوئے شدید نوعیت کی گستاخیاں کی گئی۔ یہ خلفاء وہ حیثیت رکھتے ہیں اسلام کے اندر کہ اگر یہ ہستیاں مشکوک ہو جائیں، کیونکہ قرآن انہوں نے اکٹھا کیا، پھر تو قرآن بھی مشکوک ہو گیا، پھر اسلام کے پلے کیا بچتا ہے؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک صحابہ اکرام کو جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے شرف حاصل ہوا، جو شرف صحابہ ہے، ہماری گفتگو کا عنوان وہ پروٹوکول، وہ سٹیٹس، وہ مقام و مرتبہ جو صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملا، ہماری گفتگو کا عنوان وہ سٹیٹس اور شرف ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی الاصابہ کی جلد نمبر 1 کے بالکل شروع میں 4 اور 5 نمبر صفحے پہ لکھتے ہیں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے حضور سے ملا اور اسلام پر ہی وہ فوت ہوا،
وہ صحابی ہے۔ اب بات سمجھے، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہوئے ملا اور ایمان پر ہی وہ فوت ہوا، وہ کون ہے؟ صحابی۔ خواہ اس نے طویل عرصے تک حضور کی صحبت اختیار کی ہو یا قلیل عرصے تک، خواہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ روایت کی ہو، خواہ اس نے آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوہ میں شرکت کی ہو یا نہ کی ہو، خواہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا ہو، پاس نہ بھی بیٹھا ہو، اچھا خواہ نابینا ہونے کی وجہ سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آنکھوں سے دیکھ نہ بھی سکا ہو، ایسے سب لوگ صحابی ہیں۔ اگر کسی نابالغ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا تو اس کا ایمان بھی مقبول ہے اور صحابیت اس کی مسلم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت کے نزدیک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کا ایمان مسلم ہے اور آپ کی صحابیت بھی مسلم ہے، کیونکہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں ابھی نابالغ تھے۔ اہل سنت کے نزدیک اگر کوئی نابالغ بھی حضور کی زیارت کر لیتا، نابالغ ہونے کے باوجود ایمان اسے میسر آیا، تو اس کی صحابیت اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے۔ علماء لکھتے ہیں وَهَذَا لِشَرْفِ مَنزِلَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف ایک دفعہ دیکھنے کی برکت سے شرف صحابیت جیسا عظیم اعزاز مل جانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان کی وجہ سے کسی نے ایک نگاہ حضور کو دیکھا، اس سے اسے شرف صحابیت مل گیا۔ یہ اس کی نگاہ کا کمال نہیں، بلکہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند مقام عظمت عطا کی ہے، یہ اس شرف کی وجہ سے۔ اہل سنت کی عقائد کی کتاب ہے عقائد نصفیہ، العقائد الماتریدیۃ فی شرح العقائد النصفیہ، اس میں یہ بات لکھی ہے وَيُكَفُّ عَنْ ذِكْرِ الصِّحَابَةِ إِلَّا بِخَيْرٍ، کہ صحابہ اکرام کا ذکر بھلائی سے کیا جائے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، ہم جب بھی صحابہ کا ذکر کریں گے بھلائی سے کریں گے۔ ایک نسخہ میں یکفو کی بجائے نکفو ہے، یعنی ہم صحابہ کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں اہل سنت۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ہم مقلد ہیں، آپ فقہ الاکبر میں فرماتے ہیں وَنَتَوَلَّاهُمْ جَمْعًا وَلَا نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں، ہم اصحاب رسول کا ذکر بلائی سے کرتے ہیں۔ وہ امام جن کے ہم فقہ میں مقلد ہیں، وہ امام فرماتے ہیں کہ ہم جو اہل سنت ہیں، ہم صحابہ کا ذکر بھلائی سے کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت کا میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ حضرت امام ابو جعفر احمد طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے سوا کچھ نہیں کرتے، ان کی محبت دین کی علامت ہے، ایمان و احسان کی نشانی ہے، اور ان سے بغض و دشمنی کفر و نفاق اور سرکشی کی علامت ہے۔
یہ اہل سنت کے جلیل القدر امام کہہ رہے ہیں۔ امام عبداللہ قرطبی علیہ رحمہ تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں فالصحابۃ کلہم عدول اولیاء اللہ واصفیاؤہ وخیرتہ من خلقہ بعد انبیائہ ورسلہ ھذہ مذہب اہل السنۃ والذی علیہ الجماعۃ من الائمۃ ھذہ الامہ۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام تمام عادل ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور اس کے برگزیدہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوق سے افضل اور چنے ہوئے ہیں، اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے، اور اسی طریقہ پر اس امت کے ائمہ کی جماعت ہے۔ صحابہ اکرام کے متعلق جو اہل سنت کے اماموں کے اقوال ہیں، جو اہل سنت کے عقیدے ہیں، وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے۔ اس ساری بات سے یہ پتہ چلا کہ جو بندہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق غلط زبان استعمال کرے، ان کا ذکر بلائی سے نہ کرے، ان پہ طعن و تشنیع جیسے الفاظ یوز کرے، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے، کیونکہ اہل سنت و جماعت کے امام کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت صحابہ کا ذکر صرف بلائی سے کرتے ہیں۔ اگر کوئی صحابہ کی برائی بیان کرے تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ سنی نہیں، یہ کوئی منافق تو ہو سکتا ہے، لیکن سنی صحابہ کے متعلق جب گفتگو کرے گا تو بھلائی سے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن مجید کی آیات پڑھوں گا، ان کا مفہوم ترجمہ بتاؤں گا، تو اس میں وہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا کیا ہے، وہ شرف قرآنی آیات سے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ مالک نے فرمایا اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو لوگ اچھے طریقے سے ان کی تابعداری کرتے رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ اکرام کا شرف یہ ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے، میں ان سے راضی ہوں، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ صحابہ کا شرف ہے۔ تو جن کے متعلق خدا فرمائے کہ میں ان سے راضی ہوں، اگر کوئی دنیا دار کتا اٹھ کے ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو بتائیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ خدا فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 10، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں فتح سے پہلے خرچ کرنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں۔ یہ ڈائریکٹ آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ بات ہی صحابہ کی ہو رہی ہے، فتح مکہ سے پہلے والے جو صحابہ ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بعد میں خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں سے مرتبے میں بڑے ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز یعنی بلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ کن لوگوں سے؟ کن لوگوں سے؟ جو فتح سے پہلے والے ہیں، فتح کے بعد والے ہیں۔ خدا فرماتا ہے میں نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم کرو گے۔
اچھا، جن سے بھلائی کا وعدہ فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ اکرام۔ خدا فرماتا ہے میں نے ان سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ جن سے خدا بھلائی کا وعدہ فرمائے، اگر کوئی کلمہ گو نام نہاد اٹھ کے ان کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو بتائیے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ خدا فرماتا ہے میں نے بھلائی کا ان سے وعدہ فرمایا ہوا ہے، تو اسی خدا کو ماننے والا اٹھ کے ان صحابہ کے متعلق کوئی زبان درازی کرے، کتنی بدبختی ہے۔ اللہ اکبر۔ جن سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ان کا پروٹوکول، سٹیٹس، مقام و مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101 سے 103 تک مالک نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ان صحابہ کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا پروٹوکول کیا اللہ نے رکھا ہے۔ مالک نے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک جن کے لیے ہماری بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ وہ جہنم سے، یہ کون لوگ ہیں جن سے پہلے بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے؟ حضور کے عظمتوں والے صحابہ۔ لا یسمعون حسیسہا، وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَشْتَہَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ کون لوگ؟ جن سے بھلائی کا وعدہ ہوا ہے۔ بھلائی کا وعدہ کن سے ہوا ہے؟ حضور کے صحابہ سے ہوا ہے۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ، اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ کن کا؟ حضور کے صحابہ کا فرشتے استقبال کریں گے، یہ کہتے ہوئے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا وہ دن ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے ان کا مفہوم سنا رہا ہوں کہ وہ صحابہ جن کے متعلق لوگوں نے بد زبانی شروع کر دی ہے، ان کا سٹیٹس اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ سورہ نور آیت نمبر 55 مالک نے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ یہ کس کے لیے بتایا جا رہا ہے؟ صحابہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ صحابہ کے لیے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 صحابہ اکرام کی عظیم شانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں۔ تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا، اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں۔ کون؟ حضور کے صحابہ۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان کی علامت ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان سے ہے، یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ کن کی؟ حضور کے صحابہ کی۔ حضور کے صحابہ وہ ہستیاں ہیں، قرآن کہتا ہے کہ حضور کے صحابہ کی صفتیں
तौरात में भी बयान थी और इंजील में भी बयान थी। आगे फरमाया कज़रइन अखरज शतअहु फआज़रहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबुज़्ज़ुर्राअ लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। उनकी सिफ्त ऐसे है, खुदा फरमाता है सहाबा इकराम के हवाले से, ये सहाबा की सिफ्त अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, उनका जो स्टेटस है वो मालिक कुरान में बयान फरमा रहा है, जो उन्हें शरफ हासिल है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी सिफ्त ऐसे है जैसे कोई खेती हो जिसने अपनी बारीक सी कोम्पल निकाली, फिर उसे ताकत दी, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर सीधी खड़ी हो गई और किसानों को अच्छी लगती है। अल्लाह ने मुसलमानों की ये शान इसलिए बढ़ाई ताकि उनसे काफरों के दिल जलें, जो उनसे नफरत करते हैं, जो उनके मुनकर हैं। मालिक फरमाता है मैंने शान उन्हें इसलिए दी है ताकि मुनकरों के, काफरों के दिल जले। और ऐसे मुनकर और काफिर लोग जो जल रहे हैं अंदर से, उनका किरदार आज आपके सामने सब लोगों को नजर आ रहा है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अगले दिन फैसलाबाद के अंदर हुजूर के कमार सहाबा के मुतल्लक दरीदा दाहनी करते हुए गुस्ताखी की। अल्लाह अकबर। आगे मालिक फरमाता है वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतम व अजरन अज़ीमा, कि अल्लाह ने उनमें से ईमान वालों और अच्छे काम करने वालों से बख्शिश और बड़े सवाब का वादा फरमाया है। सूरह हुजुरात आयत नंबर 7। ये हुजूर के सहाबा के शरफ हैं, उनके प्रोटोकॉल हैं, उनकी इज्जत, उनका मुकाम, उनका मर्तबा, उनका स्टेटस जो उन्हें अल्लाह की बारगाह से हासिल हुआ। मैं आपको कुरान से पढ़ के सुना रहा। सूरह हुजुरात आयत नंबर 7। सहाबा इकराम का शर्फ इस तरह मालिक ने बयान फरमाया वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। मालिक फरमाता है हुजूर के सहाबा के मुतल्लक, और कुफर और हुक्मदुली और नाफरमानी तुम्हें नागवार कर दी, ऐसे ही लोग रुश्तो हदायत वाले। हुजूर के सहाबा वो हैं जिन्हें कुफर भी पसंद नहीं, उन्हें हुक्म अदूली भी पसंद नहीं, उन्हें नाफरमानी भी पसंद नहीं। मालिक फरमाता है ऐसे ही लोग रुश्तो हदायत पाने वाले। सूरह बकरा आयत नंबर 13 में सहाबा इकराम को अल्लाह ताला ने ईमान का मायार करार दिया है। सहाबा इकराम हमारे लिए ईमान का क्या है? मायार, दलील क्या है? सूरह बकरा आयत नंबर 13 में मालिक ने फरमाया आमिनू कमा आमनन नास, ईमान लाओ जिस तरह लोग यानी सहाबा इकराम ईमान लाए। मालिक फरमाता है कि जिस तरह मेरे महबूब के गुलाम, मेरे महबूब के सहाबा ईमान लाए हैं, उस तरह ईमान लेके आओ। गोया पता चला कि हुजूर के सहाबा ईमान का मायार है, ईमान का मायार है। हमने ईमान कबूल करना है तो किस तरह का करना है? जिस तरह हुजूर के सहाबा ने इस्लाम कबूल किया। अल्लाह अकबर। सहाबा इकराम की ये खूबी है, ये उनका मुकाम, मर्तबा, उनकी ये सिफ्त है कि सहाबा इकराम अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जिया करते थे। उनकी ये सिफ्त भी अल्लाह ताला ने सूरह हश्र की 9वीं आयत में बयान फरमा दी। खालिक ने फरमाया युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खस्सासा। मालिक फरमाता है कि वो अपनी जानों पर तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें खुद सख्त हाजत हो। सहाबा की सिफ्त मालिक ने यह बयान की कि चाहे उन्हें सख्त हाजत खुद भी हो, लेकिन वो दूसरों को अपनी जानों पे तरजीह देते हैं। ये किन की सिफ्त बयान की? किसने बयान की? अल्लाह ने। सहाबा की सिफ्त अल्लाह ने कुरान में बयान की। जिनकी सिफ्तें अल्लाह ताला कुरान में बयान करे, अगर कोई बदबख्त उनके मुतल्लक बकवास करे तो उसका ठिकाना दोज़ख है कि नहीं? सूरह हदीद की आयत नंबर 55, ये आयत हमें बताती है कि सहाबा की मोहब्बत हम पर वाजिब है। सहाबा इकराम की मोहब्बत हम पर वाजिब है। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। मालिक फरमाता है तुम्हारे दोस्त सिर्फ अल्लाह
اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جن اہل ایمان کا ذکر ہوا ہے، سب سے پہلے وہ اہل ایمان حضور کے صحابہ اکرام ہیں، کیونکہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت صرف صحابہ اکرام ہی اہل ایمان تھے۔ پتہ چلا کہ صحابہ اکرام کی محبت ہم پر واجب ہے۔ پھر سورہ حشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے متعلق ہمارے لیے حکم دے دیا کہ ان کے لیے تم نے دعا بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنی ہے۔ سورہ حشر میں کن کے لیے؟ صحابہ کے لیے باقاعدہ یہ حکم آیا کہ مسلمانوں، صحابہ کے لیے تم نے دعا بھی کرنی ہے اور استغفار بھی کرنی ہے۔ والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ مالک نے فرمایا اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں مہاجرین و انصار کے بعد آنے والوں میں دو طبقوں کا ذکر ہوا، پہلوں کا اور بعد والوں کا۔ مہاجرینوں اور انصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں، اور ان سے پہلے ایمان والوں کا جو طبقہ بیان ہوا اس میں تمام کے تمام صحابہ اکرام شامل ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور ان کے لیے استغفار بھی کرنا ہے۔ یہ تو میں نے 10 قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھی جن میں حضور کے صحابہ کا سٹیٹس بیان ہوا ہے، حضور کے صحابہ کا ان کا شرف بیان ہوا ہے، ان کا مقام و مرتبہ قرآن سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب آئیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے آپ کو میں احادیث سناؤں۔ 10 آیات سنائی ہیں، 10 احادیث جلدی جلدی میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبری ہو اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور پہ ایمان لائے؟ حضور کے صحابہ۔ خوشخبری کن کے لیے؟ حضور کے صحابہ کے لیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالی عنہم، آپ فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدہم ساعتا خیر من عبادت احدکم 40 سنہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا مت کہو، حضور کے صحابہ کو برا مت کہو، ان میں سے کسی ایک کا ایک لمحہ تمہاری 40 سالہ عبادت سے بہتر ہے۔ ہم 40 سال عبادت کرتے رہے، ایک طرف رکھ دیں، اور حضور کے صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ ایک طرف ہو، ہماری 40 سالہ ساری عبادتیں ایک طرف ہوں، تو حضور کے صحابہ کی زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بھاری ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی ایسے شخص کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بہتر میرے زمانے کے لوگ ہیں،
پھر جو ان سے ملیں گے، پھر جو ان سے ملیں گے۔ گویا حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ وہ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ۔ پھر حضور فرماتے ہیں ان سے، ان کے بعد جن کا مرتبہ ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا، جنہوں نے ان کا زمانہ پایا۔ پھر حضور فرماتے ہیں ان کے بعد وہ ہیں جنہوں نے میرے صحابہ کے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، کیونکہ اگر کوئی تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے لا بالغا مد احدہم ولا نصیفہ۔ حضور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر تم میں سے سونا خرچ کر دے تو ان میں سے میرے صحابہ میں سے کسی ایک کے مد یعنی 700 گرام یا دونوں ہاتھ کی لپ کے برابر یا اس سے نصف کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضور کے صحابہ ایک لپ بھر کے صدقہ کریں اور ہم احد پہاڑ جتنا سونا بھی دے دیں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کا سٹیٹس یہ ہے تم میں سے کوئی ان کی ایک لپ کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور نے 2 مرتبہ فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے بعد انہیں اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت رکھی تو میرے ساتھ محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھی۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ ومن آذاہم فقد آذانی، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد اذل، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ ومن اذلہ فیوشک ان یاخذہ، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو اذیت دی اللہ اس پر ضرور گرفت فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے صحابہ کا بغض اپنا بغض قرار دے دیا، صحابہ کی محبت اپنی محبت قرار دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں سے سب سے بہترین ہے، تم میں سے سب سے بہترین ہے۔ معجم الکبیر، فضائل الصحابہ اور متعدد کتب احادیث کے اندر یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی لعنہ اللہ والملائکۃ والناس اجمعون۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابی کو گالی دی اس پر اللہ تعالی، فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین نبی، جو سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ رحمت للعالمین ذات جس کے متعلق فرمائے کہ اس پر لعنت ہو، اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر اللہ کی، اللہ کے فرشتوں کی، تمام انسانوں کی لعنت ہو۔ جو بندہ حضور کے صحابہ کے متعلق غلط بات کرے وہ کتنی ذاتوں کی لعنتیں خرید رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر عموماً ہمیں یہ بیماری ہے کہ صحابہ اکرام کے حوالے سے اگر کوئی بات آ جائے نا تو بڑے چسکوں کے ساتھ اس میں دلچسپی لیتے ہوئے بحث و مباحثے میں پڑھتے ہیں۔ عموماً صحابہ اکرام کے جو آپس میں جو تنازعات تھے، عموماً جھگڑے ہوئے، ان کے متعلق حکم کیا ہے؟ ہم ان کے متعلق بڑی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا معاملہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، حضرت مولا کائنات کے ساتھ جو جنگ صفین اور جنگ جمل
इस तरह के जो वाकयात हैं हम इनमें बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, और इन्हीं बातों को बुनियाद बना के बदअकीदा लोग जो दीन के दुश्मन हैं, जो मुल्हिद हैं, वो फायदा उठाते हुए हमारे सीनों में हुजूर के सहाबा के मुतल्लक शुकूक व शुबहात डालने की कोशिश करते हैं। सुनिए, इमाम तबरानी ने मोजमुल कबीर में यह बयान फरमाया है, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फ़अमसिकू, जब मेरे सहाबा का जिक्र हो तो खामोश हो जाओ। अगर कोई बंदा इस तरह की बात करे तो खामोशी इख्तियार कर दो, बहस नहीं करनी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के जो आपस में मामलात थे, हुजूर के सहाबा के साथ मामलात, सहाबा के अहले बैत के साथ मामलात हुए, फिर अहले बैत के साथ भी मामलात हुए। इनमें से किसी मामले के मुतल्लक अहले सुन्नत का काम नहीं जुबान खोलना, इन पे बहस करना। जो इन पे बहस ना करे वो अहले सुन्नत है, जो इन पे बहस करे वो अनकरीब राफजी और शिया हो जाएगा, जो इन बातों को मौजूए सुखन बनाए। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हुजूर के सहाबा वो लोग हैं जो अल्लाह ताला ने चुने हुए हैं। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि मालिक के सामने पूरी मखलूकात है, मखलूकात में फिर सारे इंसान हैं जिन्होंने कयामत तक पैदा होना है, सारे लोग मौजूद हैं। उन लोगों का मुकाम और मर्तबा क्या होगा कि जिन लोगों को अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सहाबा के लिए चुना है, सिलेक्ट कर लिया पूरी कायनात के इंसानों में से, वो किस मुकाम और मर्तबे के लोग होंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने सिलेक्ट किया पूरी इंसानियत से। अल्लाह अकबर। सुनिए, मजमउ ज़वाइद की 16,383 नंबर हदीस मुबारका, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्नल्लाह अख्तारा अस्हाबी अलल आलमीना सिवन नबिय्यीना वल मुरसलीना वख्तार अली मिन अस्हाबी अर्बअतन अबा बकर व उमर व उस्मान व अलीयन फी अस्हाबी कुल्लिहिम खैर। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला ने अंबिया और रसूल के बाद तमाम दुनिया में से मेरे सहाबा को चुना, फिर मेरे सहाबा में से मेरे लिए 4 को खास कर अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को मेरे लिए चुना। फी अस्हाबी कुल्लिहिम खैर, और मेरे तमाम सहाबा खैर पर। जरा तसव्वुर तो कीजिए कि उन लोगों का क्या मुकाम और मर्तबा होगा कि पूरी इंसानियत में से अल्लाह ताला ने जिन्हें अपने महबूब के सहाबा के तौर पे चुना है, फिर उन चुने हुओं में से 4 को चुना, उन 4 का क्या मुकाम और मर्तबा होगा। अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुझे बताइए, दुनिया में अगर किसी का कोई मुहिब हो, आप किसी से प्यार करते हैं और आपके पास इक्तदार भी हो, ताकत भी हो, मुझे बताइए, अपने उस महबूब को उसकी सोहबत के लिए कोई गलत बंदा रखने देंगे? बताइए, आपको इक्तदार हो, इख्तियार हो, जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अपने महबूब का कोई यार बुरा बनने देंगे? कोई चोर डाकू डकैत अपने महबूब के नजदीक आप आने देंगे? तो जरा तवज्जो तो करो कि खालिके कायनात के महबूब हैं, फिर महबूब भी ऐसे जो सैयदुल महबूबीन है, सारे महबूबों के भी सरदार हैं। हुजूर अल्लाह के महबूब हो, और अल्लाह के महबूब के लिए अल्लाह जो कादिर मुतलक है, कादिर और कदीर है, हर चीज जो वो चाहता है वो कर सकता है। मुझे बताइए, ये कैसे मुमकिन है आज का दुनियादार इंसान अपने महबूब को सोहबत के लिए, मददगारी के लिए बुरे लोग उसके करीब न जाने दे? पूरी दयानतदारी से बताइए, वो अल्लाह जो कादिर मुतलक है, सब कुछ कर सकता है, उस अल्लाह ने अपने महबूब के कुर्ब में यारी के लिए, मददगारी के लिए, सहाबियत के लिए किस तरह बुरे लोगों को सिलेक्ट किया? ऐसा मुमकिन ही नहीं। आज मैं अपने महबूब के करीब किसी बुरे को ना जाने दूं, तो बताइए तो सही, खालिके कायनात जो रब्बे कदीर है,
وہ اپنے محبوب کے قریب کس طرح کسی کو آنے دے گا؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک اور بات سنیں۔ آپ نے سنا ہے عموماً ہمارے اولیاء اللہ میں سے کچھ اولیاء اللہ نے یہ کہا کہ جو میرے در کا لنگر کھا لے گا، جو میرے در کا لنگر کھا لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ سنیے آپ نے بات، جو یہ عموماً آپ یہ بھی سنتے ہیں، بعض یہ کہتے ہیں کہ جو میرے پیر کے پاس آ کے بیٹھ گیا اللہ اسے بخش دے گا۔ ایسی عموماً آپ باتیں سنتے ہیں۔ جو میرے دروازے سے گزر گیا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ مجھے بتائیے، اگر آج کے پیر یہ بات کرتے ہیں کہ جو میرے در پہ آ گیا میں اس کی شفاعت کروں گا، جو میرا لنگر کھا گیا میں اس کی شفاعت کروں گا، مجھے بتائیے یہ ساری باتیں آج کا پیر اگر یہ باتیں کر سکتا ہے، پوری دیانتداری سے بتائیے کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے، جو ہمہ وقت حضور کے در پہ رہے، جو ہمہ وقت حضور کی صحبت پہ رہے، جو ہمہ وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگر کھاتے رہے، مجھے بتائیے کیا ان پہ حضور کی کرم نوازیاں نہیں ہوں گی؟ یہ حضور کے صحابہ ہیں، میرے حضور کے صحابہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میرا کام ہے آپ کو قرآن و احادیث کے حوالے سے آگاہ کرنا۔ موجودہ دور اتنا خطرناک دور ہو چکا ہے، سوشل میڈیا ہم استعمال کرتے ہیں، اس سوشل میڈیا نے ہمارے عقائد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دینا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم کی شان میں گستاخی کی فیصل آباد کے اندر 12-13 دن قبل۔ اس نے معاذ اللہ کافر تک کہا۔ میں آپ کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بدبخت لوگ، ہم عموماً لوگوں میں بیٹھتے ہیں، اگر کوئی حضور کے صحابہ کے متعلق کوئی غلط قسم کی بات کرے فوراً چھوڑ دیں اسے۔ جو حضور کے صحابہ کا سگا نہیں وہ ہمارا کس طرح دوست ہو سکتا ہے؟ حضور کے صحابہ وہ خوشبخت لوگ ہیں جو قرآن کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب میرے حضور کے صحابہ ہیں۔ انہی لوگوں نے، صحابہ اکرام نے بلا واسطہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو اخذ کیا۔ حضور کے صحابہ کا یہ احسان سنیے، حضور کے صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین لے کے تابعین میں منتقل کیا۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن و احادیث کی بیش بہا خدمات کی۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے قرآن مجید کی جمع و تدوین ہوئی، قرآن جمع ان کے ہاتھوں سے ہوا، قرآن مدون ان صحابہ کے ہاتھوں سے ہوا۔ پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اکٹھا کرنے کا کام انہی خوشبخت صحابہ نے کیا، اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اتنی باریک بینی سے ہم تک پہنچائی کہ آج ہم یہاں تک جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک میں آخری وقت تک کتنے بال سفید تھے۔ یہ انفارمیشن کس نے دی؟ حضور کے صحابہ نے دی۔ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں آسمانوں سے آئی۔ حضور کے صحابہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کی گواہیاں آسمانوں سے آئی اور ان کے ایمان کو نمونے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے ابتدائے اسلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانے بھر کی سختیاں جھیلی، دین اسلام کے لیے اللہ اور اللہ کے محبوب کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنے رشتے ناطے قربان کیے۔ کن لوگوں نے؟ حضور کے صحابہ نے۔ صحابہ اکرام وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد مملکت اسلامیہ کو دنیا کے اندر بے پناہ وسعت دی اور وقت کی سپر پاورز کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ کن لوگوں نے؟ حضور کے صحابہ نے۔ کتب مغازی کا مطالعہ کرے، جو غزوات کی کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرے تو ایسے ایسے مناظر صحابہ اکرام کی جانثاری کے نظر آتے ہیں کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ جنگ بدر کے دوران جب عتبہ بن ربیعہ نے مبارزت کی، مسلمانوں کے مقابلے کے لیے للکارا، تو حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ، باپ مبارزت کر رہا کافروں کی طرف سے، سگا بیٹا حضرت ابو حذیفہ بن عتبہ
सगे बाप के मुकाबले के लिए आगे बढ़ गए। जब हुजूर ने देखा कि सगे बाप के मुकाबले में चला गया, हुजूर ने मना फरमा दिया। अल्लाह अकबर। जंगे बद्र वाले दिन हजरत अबू उबैदा का हकीकी बाप, अबू उबैदा कौन है? सहाबी है। जंगे बद्र का दिन है, हुजूर के लश्कर में मौजूद है, सगा बाप है दूसरी तरफ, अपने बुत दिखा दिखा के बेटे को चिढ़ा रहा है, बेटे को तकलीफ पहुंचा रहा है, ताने दे रहा है अपने बुत दिखा दिखा के। पहले तो बेटा एराज करता रहा, लेकिन जब बाप बाज ना आया तो पढ़िए कुतबे अहादीस और सीरत मगाजी, सगे बेटे ने, हुजूर का कलमा पढ़ने वाले हुजूर के सहाबी ने सगे बाप को बदर के मैदान में कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। सीरत इब्ने हशाम में है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गज़वाए बद्र में अपने मामू आस बिन हशाम बिन मुगीरा को कत्ल किया था। गज़वाए बद्र में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मामू को कत्ल किया। ये कौन लोग हैं जो सबों को कत्ल कर रहे हैं दीन की खातिर? ये हुजूर के सहाबा। चश्मे फलक ने यह नजारा भी देखा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद ने एक रोज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक कोई गुस्ताखाना बात कर दी, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सगे बाप को इस जोर से थप्पड़ मारा कि वो गिर पड़ा। हुजूर को पता चला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिद्दीक अब दोबारा ऐसा न करना। जरा सुनिए, चश्मे फलक ने वो नजारा देखा कि सिद्दीक खड़े हैं, हुजूर फरमा रहे हैं सिद्दीक अब दोबारा न करना। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अल्लाह की कसम अगर मेरे पास तलवार होती तो मैं इसे कत्ल कर देता। ये कौन लोग हैं? ये हुजूर के सहाबा जिनके मुतल्लिक आज लोग बकवास करते, बदबातन लोग, खबीस लोग, कमीने लोग, मुल्हिद लोग, जिनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मुझे बताइए तो सही, जो हुजूर के लिए अपने बाप को स्पेयर नहीं करते, अपने भाई को स्पेयर नहीं करते, अपने अजीज को स्पेयर नहीं करते, हुजूर के लिए, दीन के लिए, अल्लाह के लिए, मुझे बताइए तो सही, क्या ऐसे लोग ये हक रखते हैं कि उनके मुतल्लिक हम बुरी बात करें? जो ऐसे लोगों के मुतल्लिक बुरी बात करता है वो बुरे बातन का इंसान है, वो अच्छे बातन का इंसान नहीं। गज़वाए उहद के अंदर लोगों ने यह मंजर भी देखा कि हजरत मसअब बिन उमैर, कौन? हजरत मसअब बिन उमैर ने अपने सगे भाई उबैद बिन उमैर को कत्ल किया था गज़वाए उहद के अंदर। ये सारे लोग कौन हैं? ये सारे लोग हुजूर के सहाबा हैं, जिनकी मिसालें चंद मैंने आपको बताई, जिनकी वफादारी दीन इस्लाम से मोहब्बत की एक झलक मैंने आपके सामने रखी है। मैंने आपको शुरू में सहाबी की तारीफ बताई, फिर सहाबा इकराम के मुतल्लिक गुफ्तगू करने के जो आदाब हैं वो मैंने अकायद अहले सुन्नत की मोतबर तरीन किताबों से अरबी अबारात के साथ मैंने आपके सामने वो बातें रखी कि सहाबा का अहले सुन्नत जिक्र कैसे करते हैं। फिर मैंने कुरान मजीद में से 10 आयात उनका तर्जमा या मफहूम आपके सामने रखा, जिनमें सहाबा इकराम को जो अल्लाह ताला ने शर्फ अता किया है वो बयान हुआ। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 अहादीस आपको सुनाई है। फिर मुख्तसरन सहाबा इकराम की कुर्बानियों का एक खाका आपके सामने रखा है। मौजू इसलिए रखा कि हमें इस बात का एहसास हो कि हुजूर के सहाबा का अल्लाह की बारगाह में कितना मुकाम और मर्तबा है। हुजूर के सहाबा के मुतल्लिक अगर कोई नरम बात करता है, अगर कोई बंदा बिल्कुल हल्की सी बात करे, अगर कोई बंदा हुजूर के सहाबा का एहतराम अपने पेशे नजर ना रखे, मेरे भाइयों दोस्तों, इसके मुतल्लिक कोई कंप्रोमाइज नहीं, क्योंकि जो हुजूर के सहाबा का सगा नहीं वो हमारा भी सगा नहीं। असल ताल्लुक रिश्ता वास्ता दीन का होता है। जिसने हुजूर की यारी का लिहाज नहीं करना, हमारा कैसे यार हो सकता है? जिसने हुजूर के पास बैठने वालों की इज्जत नहीं करनी, वो कैसे हक रखता है कि हमारे पास बैठे या हम उसके पास बैठे? ऐसे किसी बंदे के साथ दुआ सलाम रखने का कोई फायदा नहीं। कोई बंदा ऐसा जो हुजूर के सहाबा का एहतराम नहीं करता, उसे हक नहीं पहुंचता कि मेरे पास आके बैठ जाए।
ہمیشہ ذہن میں رکھیں، جو حضور کے صحابہ کا گستاخ ہے کسی طور پہ وہ اسلام کا سگا نہیں، وہ اسلام کا حامی نہیں، وہ اسلام کا دشمن ہے۔ جو حضور کے صحابہ، دیکھیے ایک بات آخری آپ اس طرح سمجھے، مجھے بتائیے قرآن کن لوگوں نے اکٹھا کیا؟ صحابہ اکرام۔ اگر کوئی بندہ جس طرح اس کتے انسان نے فیصل آباد کے اندر خلفائے ثلاثہ کو کافر کہا، مجھے بتائیے خلفائے راشدین ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کی جمع و تدوین کی، حضرت عمر فاروق نے اسے مکمل کروایا، عثمان غنی نے قرآن کی جمع و تدوین میں حصہ لیا، حضرت مولا کائنات کے کتنے کارنامے آئے اس ضمن میں۔ مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ پہلے خلیفہ جو تینوں ہیں وہ حق پر نہیں تھے، انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، انہوں نے حق غصب کیا ہے مولا کائنات کا، ذرا بات سمجھ نہیں آپ نے، اگر وہ یہ کہیں کہ پہلے تینوں خلیفہ نے حکومتیں غصب کی ہے، مجھے بتائیے یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق بات کی جا رہی ہے جنہوں نے قرآن جمع کیا ہے۔ اگر پہلے خلیفہ کو کوئی غاصب کہہ دے، ناجائز قبضہ کرنے والا کہہ دے، آپ سمجھدار ہو، مجھے بتائیے یہ وہ بندہ ہے جس نے قرآن کو جمع کیا ہے۔ اگر کوئی اسے غاصب کہتا ہے، مجھے بتائیے کہ قرآن کس طرح محفوظ رہ سکتا ہے؟ جس نے حکومت غصب کر کے لی ہے اس نے قرآن میں کتنا فرق ڈالا ہوگا؟ یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ نہیں؟ اگر کوئی بندہ ان خلفاء کے متعلق بات کرے اس طرح کی تو سمجھ جائیے یہ دین کا دشمن ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، دوستوں، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے منصب کی یہ ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو ایسی چیزوں سے آگاہ کروں تاکہ ہمارے عقائد مضبوط رہے، آپ کو اس بات کا پتہ چلے۔ اگر کوئی بندہ حضور کے صحابی کے متعلق کوئی بات کرے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ حضور کا غلام نہیں، حضور کا دشمن ہے۔ جو حضور کے یاروں کو اچھا نہ سمجھے، ہمارا کیسے یار ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔